حافظ غلاب شاہ اپنی طالب علمی کے زمانے میں اپنے ایک ہم مکتب کے شوق دلانے پر کہیں مرید ہونا چاہتے تھے۔ اسی دوران خواب میں خضر صورت بزرگ نے بشارت دی، تمہارا پیر تو پورب سے آئے گا، انتظار کرو۔ آج پھر وہی بزرگ عالم خواب میں تشریف لائے اور خوشخبری سنائی کہ حقیقی مرشد آ چکے ہیں، شہر کے سرائے میں ٹھہرے ہوئے ہیں، فوراً جا کر تلاش کرو۔ آنکھ کھلی تو طبیعت بے قرار تھی۔ اسی وقت گھر سے نکلے اور سیدھے سرائے پہنچے۔ ہر ایک کمرے میں جھانک کر دیکھا مگر اندھیرا تھا۔ اسی جستجو میں تھے کہ ایک کمرے سے آواز آئی، گلاب شاہ تم آ گئے۔ یہ سن کر سخت حیران ہوئے۔ اس کمرے میں گئے تو ایک حسین و جمیل مجسمہ نورانی کو جلوہ افروز دیکھا۔ دل پر قابو نہ رہا، فوراً قدموں میں گر گئے۔ جب ہوش بجا ہوئے تو مرید کرنے کی التجا کی۔ آپ نے فرمایا، ہم تو ہمیشہ ہی سے تمہارے ساتھ ہیں، لیکن اگر یہی خواہش ہے تو آؤ بیعت ہو جاؤ۔ بیعت ہو کر منت سماجت کر کے حافظ صاحب سرکار عالم پناہ کو اپنے ساتھ گھر لے آئے۔ یہاں آ کر ایک دن اچانک سرکار عالم پناہ نے پتنگ اڑانے کی خواہش ظاہر کی۔ شام ہو چکی تھی۔ ڈاکٹر الطاف علی صاحب اس وقت موجود تھے۔ پتنگ ڈور حاصل کی گئی، چنانچہ سرکار عالم پناہ نے رات میں ہی پتنگ اڑائی۔ ڈاکٹر موصوف صاحب بھی حیرت سے تماشا دیکھ رہے تھے، نظر آسمان پر تھی۔ اتنے میں سرکار عالم پناہ نے عجب انداز میں ارشاد فرمایا، لو یہ بھی الجھ گئے۔ اس وقت ڈاکٹر صاحب کو نہ جانے کیا کرشمہ قدرت نظر آیا کہ مست ہو کر سرکار کے قدموں میں گر گئے۔ حیرتوں کے سلسلے سوزے نہا تک آ گئے۔ ہم نظر تک چاہتے تھے، تم تو جہاں تک آ گئے۔ جب ہوش آیا تو سرکار نے ان سے فرمایا، محبت کی خاصیت یہ ہے کہ محبوب کا عیب بھی ہنر معلوم ہوتا ہے۔ جو کمی دیکھے محبوب میں یہ منافق کی پہچان ہے۔ خلیفہ مولا بخش کسی کام سے کہیں جا رہے تھے۔ حافظ گلاب شاہ کے مکان پر لوگوں کا ہجوم دیکھا تو سمجھے کہ شاید کوئی بارات آئی ہے۔ معاملے کی تحقیق کے لیے اندر آئے تو دیکھا کہ سادہ لباس میں ایک بھولے بالے صاحبزادے بیٹھے ہوئے ہیں۔ نظر ملی، انہوں نے سلام کیا تو نہایت اخلاق سے جواب دے کر فرمانے لگے، 2 روز سے تم کہاں تھے؟ انہوں نے عرض کیا، بد نصیب تھا جو اپنی عمر عزیز کے 2 دن برباد کیے، اب باقی ساری زندگی آپ کے قدموں میں گزار دوں گا۔ یہ کہہ کر خلیفہ صاحب وہیں بیٹھ گئے اور ایسے جم کر بیٹھے کہ اٹھنے کا نام نہ لیتے تھے۔ مغرب کی نماز کے بعد سرکار عالم پناہ نے خود بلا کر پوچھا، اپنے گھر کیوں نہیں جاتے؟ کچھ اس ادا سے میرا اس نے مدعا پوچھا۔ ڈھلک پڑا میری آنکھوں سے گوہر مقصود۔ عرض کیا، اب تو جہاں آپ ہیں وہیں میرا گھر ہے۔ چنانچہ اس وفا کیش نے اپنا قول پورا کر دکھایا اور آئندہ مسلسل 25 سال تک دیوہ شریف میں آستانہ یار پر پڑا رہا۔ آخر اسی سرزمین کا پیبند ہوا۔ یہی سنگ درد و کاپش میرا حاصل جبی ہے، جو میں اٹھ کے جاؤں بھی تو کہاں جاؤں واسطہ سے۔ سلام ہو اشرف العالمین پر، سلام ہو حضرت عشق علیہ السلام پر۔